جب انسان مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے گا تو داخل ہونے سے پہلے مسنون ہے کہ انسان غسل کر لے، لیکن آج کل چونکہ مشکل ہوتی ہے، جو بسیں اور گاڑیاں انسان کو لے کر جاتی ہیں وہ رکتی نہیں۔ اگر انسان آسانی سے غسل کر سکتا ہو تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب انسان حرم شریف میں داخل ہو جائے تو اپنا سامان ہوٹل وغیرہ پر رکھ کر بیت اللہ شریف تشریف لے جائے گا۔ فرض نماز کا وقت نہ ہو تو پہلے سیدھا مطاف پر چلا جائے گا اور جا کر طواف کرے گا۔ اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہو کر پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔ عرض کیا تھا کہ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اب تلبیہ پڑھتا رہے گا، لیکن جب طواف شروع کرنا لگے تو اب تلبیہ چھوڑ دے گا، حجر اسود کے سامنے آ جائے گا اور حجر اسود کا استقبال کرے گا۔ حجر اسود کا استقبال یہ ہے کہ انسان حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے گا جس طرح کہ ہم نماز کے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا اور سیدھا حجر اسود کے پاس جا کر اس کا بوسہ لے گا۔ اگر بوسہ نہیں لے سکتا رش کی وجہ سے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھ لگا کر ان کا بوسہ لے لے گا، یا ایک دایاں ہاتھ لگا کر اس کا بوسہ لے لے گا، اور اگر ہاتھ نہیں لگا سکتا تو کوئی چھڑی وغیرہ ہے وہ لگا کر اس کا بوسہ لے لے، اور اگر رش ہے کہ انسان یہ بھی نہیں کر سکتا تو صرف ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر لے، یعنی ہاتھ اٹھائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، اپنے چہرے کے قریب اس طرح کرے گویا کہ حجر اسود کی طرف ہاتھ ہیں، اور ہاتھوں کی جو پشت ہے وہ انسان کے چہرے کی طرف ہوگی، اور پھر اپنے ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا بوسہ لے لے گا۔ تو یہ استعلام ہے، استعلام حجر اسود ہے۔ اب جس وقت استعلام کر لے گا تو اب طواف شروع کرے گا۔ طواف کی نیت کر لینی چاہیے کہ میں طواف کرنے لگا ہوں، تو طواف کی اتنی ہی نیت ہے۔ اور جو انسان نے چادر پہنی ہوتی ہے، دایاں کاندھا ننگا کر لے گا، یعنی چادر کا ایک حصہ دائیں کاندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لے گا، اس کو اضطباء کہتے ہیں، کاندھے کو ننگا کرنا، تو اضطباء کر لے گا۔ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرے گا۔ رمل کرنا اس کو کہتے ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے قدم رکھے گا اور پہلوانوں کی طرح، جس طرح پہلوان میدان میں اکڑ کر چلتے ہیں، اس طرح اپنے کاندھوں کو ہلاتا ہوا اکڑ کر 3 چکروں میں چلے گا۔ یہ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے، اور کاندھے کو ننگا کرنا، اضطباء کرنا، یہ پورے 7 چکروں کے اندر ہوگا۔ حجر اسود سے طواف کا پہلا چکر شروع ہوگا اور پھر یہاں ہی آ کر ایک چکر مکمل ہو جائے گا، یعنی یہاں سے ہی حجر اسود کے سامنے سے ہی طواف شروع ہوتا ہے، اور پھر جب انسان پھر کر وہاں پہنچتا ہے تو پہلا چکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ حجر اسود کے بالکل مقابل بیت اللہ شریف کا جو کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ رکن یمانی کے پاس جس وقت جائے تو اپنے دونوں ہاتھ اس کو لگا لے گا، یا فقط دایاں ہاتھ اس کونے کو لگا لے گا، اس کو کہتے ہیں استعلام کرنا رکن یمانی کا۔ ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہ جو رمل ہے اور کاندھے کو ننگا کرنا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے تو مشرکین نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے تو ان کو کمزور کر دیا ہے، تو حکم آ گیا کہ اب پہلوانوں کی طرح چلو، اپنا کاندھا ننگا کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرو۔ تو دیکھیے حضور کے صحابہ کو صرف مشرکین نے کمزور سمجھا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ حضور کے صحابہ کو کوئی مشرک کمزور کہہ سکے۔ آج مسلمان ہو کر
اپنے آپ کو سنی کہلا کر حضور کے صحابہ کا عیب نکالتے ہیں، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے